بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، مجھے ایسی صورتحال پیش ہے جس کا کچھ حل نہیں نکل سکتا۔ امام صاحب نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اگر غسل کرتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہوتی ہے، اور اگر جنابت میں رہتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی پر طلاق۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ خدارا میری مدد فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باتوں باتوں میں وہاں قریب کی نہر کے پل پر لائے اور اچانک اسے پانی میں دھکا دے دیا۔ وہ شخص سر سے قدم تک پانی میں ڈوب گیا۔ پھر امام صاحب نے اسے باہر نکلوایا اور اس سے فرمایا، جا اب تیرا غسل بھی ہو گیا اور بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی۔ کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ہی ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں تمام بڑے اکابرین موجود تھے۔ مسعر بن کدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی دعوت میں شریک تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس ہو کر گھر سے نکلا اور کہا کہ غضب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئیں۔ جس عورت نے جس لڑکے کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ یہ سن کر سفیان ثوری نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ چونکہ یہ غلطی سے ہوا ہے اس لیے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلہ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا، مگر اس صورت میں عدت تک انتظار کرنا پڑتا، پھر ہی وہ عورت اپنے شوہر کے پاس واپس جا سکتی تھی، جو اس وقت ایک مشکل امر تھا۔ پھر عدت کے زمانے میں ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتی۔ مسعر بن کدام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے، تب ہی جواب دوں گا۔ جب دونوں لڑکے آ گئے تو امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے تو کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا کہ جی ہمیں پسند ہے۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا طلاق دے دو، اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کیا وہ انہی کا خاصہ تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو فہم و فراست میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورتوں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی عقل مند کو پیدا نہیں کیا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔